فضائل اعمال ایک کتاب ہے، اس کو پڑھنا کتنا صحیح ہے؟ اگر پڑھنا غلط ہے تو اس میں غلطیاں کیا ہے؟ کیونکہ یہ کتاب پڑھنے والے کو اطلاع دی جا سکے۔ اس سوال کا جواب میں خود نہیں دیتا، آپ سے لیتا ہوں۔ ایک کنواں ہے میٹھے پانی کا، اس کنویں کا پانی بڑا میٹھا ہے، بڑا ٹھنڈا ہے، بڑا ذائقے دار ہے، لیکن اس کنویں میں کونے پہ ایک کتا مرا پڑا ہے۔ کیا خیال ہے؟ پانی پی لینا چاہیے نا ایک سائڈ سے، وہ تو ادھر کونے میں مرا ہے نا، اس کونے سے پانی پی کے نکلتے ہو، کیا خیال ہے کرو گے ایسا؟ جی کیوں؟ پانی بڑا میٹھا ہے یار، بڑا مزیدار ہے، سایہ دار درخت بھی ہے اوپر، کیا ہے اگر کتا چھوٹا سا کونے میں مرا ہوا ہے، بیچ میں تو نہیں ہے، کوئی عقل مند وہاں سے پانی پینے کے لیے تیار نہیں ہوگا، کیوں؟ اس میں غلاظت آ گئی ہے، تو انسان اپنے ہاتھ کو روک لیتا ہے۔ یہ تو دنیا کی مثال ہے نا۔ شرک ایک ایسی بیماری ہے، شرک ایک ایسی غلاظت ہے، شرک ایک ایسی نحوست ہے، اگر شرک انسان میں رائی کے ذرے کے برابر بھی آ جائے، ساری عمر کی عبادتیں برباد ہو جاتی ہیں۔ شرک اتنی خطرناک ہے، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، یہ بیماری بڑی خطرناک۔ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اے نبی یہ آپ پر بھی وحی کی جا رہی ہے، آپ سے پہلے انبیاء پر بھی وحی کی، لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، آپ نے شرک کیا تو عمل برباد ہو جائیں گے، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ہمیشہ کا خسارہ پانے والے بن جاؤ گے۔ اب نعوذ باللہ انبیاء شرک کرنے آئے تھے، نعوذ باللہ تعالی اللہ، انبیاء تو شرک سے روکنے آئے، پھر اللہ نے کیوں کہا؟ قانون کی بالادستی کے لیے، آپ کو اور مجھ کو سمجھ آ جائے جرم اتنا بڑا ہے، اگر تو نبی بھی کرے گا رب نے اس کو معاف نہیں کرنا، میں اور آپ کس بات کی مولی ہے؟ فضائل اعمال، فضائل صدقات، یہ شرکیہ واقعات سے بھری پڑی ہے۔ وہی دو الہ کا کنسپٹ جو معاشرے میں دو الہ، تین الہ، چار اللہ، وہی عقیدہ مولانا زکریا فضائل صدقات حصہ دوم صفحہ 558 جو مکتبہ کتب خانہ فیضی کی چھپی ہوئی، اس پہ کہتے ہیں اے اللہ معاف فرمانا، جھوٹا ہوں، کچھ نہیں ہوں، تیرا ہی ذل ہے، تیرا ہی وجود ہے، میں کیا ہوں جو میں ہوں۔ یہ شرک تو کفار مکہ کے شرک سے بڑا شرک ہے، وہ بھی اللہ کو اپنے ساتھ ساجی نہیں بنایا کرتے تھے۔ ہم عبداللہ ہیں، وہ اللہ ہے، وہ خالق ہے، مخلوق ہے، وہ رازق ہے، مرزوق ہے، ہم عابد ہیں، وہ معبود ہے، وہ کھلاتا ہے تو ہم کھاتے ہیں، وہ پلاتا ہے تو ہم پیتے ہیں، وہ پہناتا ہے تو ہم پہنتے ہیں، وہ سلاتا ہے تو سوتے ہیں، وہ جگاتا ہے تو جاگتے ہیں، فرق ہی کوئی نہیں اللہ بندے میں۔ یہ صوفیہ کا وحدت الوجود کا گمراہ ترین عقیدہ فضائل صدقات کے اندر موجود ہے۔ علم غیب جو خالص اللہ کی صفت ہے وہ فضائل اعمال کے اندر موجود ہے۔ مولوی زکریا صاحب کہتے ہیں، ہمارے قریب کے ایک بزرگ عبدالعزیز دباغ، عبدالعزیز دباغ ان پڑھ امی، ان پڑھ کورے چٹے کچھ نہیں جانتے، لیکن جب ان کے سامنے کوئی کلام کرتا بولتا تو بولنے والے کی آواز سن کر کہتے یہ جو تو نے پڑھا ہے یہ آیت ہے قرآن کی، یہ حدیث قدسی ہے، یہ رسول اللہ کی حدیث ہے، اور یہ جھوٹ بولا ہے تو نے، الگ الگ پہچان لیا کرتے تھے۔ یہ علم غیب نہیں تو اور کیا ہے؟ اگر اس طرح کسی کی باتیں سن کے پتہ لگ سکتا ہے کہ یہ قرآن، یہ حدیث، یہ جھوٹ، تو جب رسول اللہ کی بیوی عائشہ پر تہمت لگائی لوگوں نے تو رسول اللہ نے ان کی زبان سے نکلی بات کو کیوں نہیں کہا یہ جھوٹ ہے؟ منافقین نے کہا ہمیں قرآن دو، علماء دو، تبلیغ کے لیے نبی نے 70 قاری روانہ کیے، آپ نے ان کی زبان سے سن کر کیوں نہیں کہا تو جھوٹ بول رہا ہے؟ جو علم رسول اللہ کے لیے ثابت نہیں ہے، خاص اللہ کی صفت ہے، وہ اٹھا کر اپنے للو پتو کے اندر بانٹ دیتے ہیں۔ ایک اور مقام پہ لکھتے ہیں، ابو یعقوب سوسی کا واقعہ ہے، ان کے پاس ایک مرید آیا، کہا میں کل ظہر کے وقت مر جاؤں گا۔ قرآن کہتا ہے کسی کو نہیں پتا کون کہاں مرے گا، کب مرے گا، یہ علم کس کے پاس ہے؟ کہا کل ظہر کے وقت مر جاؤں گا۔ ظہر کے وقت آیا، مر گیا، نہلایا دہلایا، کفن دیا، جنازہ پڑھا، قبر میں رکھا، آنکھیں کھول دی، جب استنجا کروایا آنکھیں نہیں کھولی، بڑا بے شرم قسم کا آدمی تھا، اس ٹائم تو آنکھیں کھولتی یہ کام خود ہی کر لیتا، کپڑے پھاڑ کے اتارے، آنکھیں نہیں کھولی، 4 بندوں نے الٹا پلٹا کر کے غسل دیا، آنکھیں نہیں کھولی، کہا کر لو جو کرنا میں تو پڑھوں۔ اس کو اٹھا کر
کندھے پہ رکھ کر لے جایا گیا، آنکھیں نہیں کھولی، قبر میں اتارا گیا، آنکھیں نہیں کھولی، اندر اتر کے آنکھیں کھول لی۔ ہم نے کہا سردار آپ زندہ ہیں؟ کہا میں زندہ ہوں، اللہ کا ہر عاشق زندہ رہتا ہے، یہ تو ایک مکان سے دوسرے مکان میں انتقال ہے۔ ایک اور بزرگ آئے، وہ کہنے لگے میں بھی ظہر کے بغل مر جاؤں گا، وہ بھی مر گئے، نہلایا دہلایا، کفن دیا، قبر میں رکھا، ہنسنے لگے، پھٹے پہ رکھا نہلانے کے لیے، ہنسنے لگ گئے۔ کسی نے گدگدی کر دی ہوگی، کیا بکواس ہے، سب ڈرامے ہیں، سب صوفیاء کے قصے ہیں، شرک سے بھری ہوئی کتابیں ہیں۔ کہتے ہیں ہم بزرگ کسی کی قبر پہ گئے، قبر والا خام میں آیا، ہم اونٹ پہ بیٹھ کر گئے تھے، اونٹ والے کے خام میں آئے کہ تم آئے ہو خالی پیٹ جاؤ، اچھی بات نہیں، یہ اونٹ مجھے دے دو، اس کے بدلے میں اوریجنل اصلی اصیل اونٹ گھر میں کھڑا ہے وہ تم لے لو۔ خواب میں سودا طے ہوا، لفظ لکھے ہیں ذکریہ صاحب نے، قبر والا اٹھا، اس نے اونٹ ذبح کیا۔ یہ جب اٹھے اونٹ ذبح ہو چکا تھا، کھایا پیا، گوشت بنایا، واپس جا رہے تھے، سامنے سے ایک آدمی آ رہا تھا، تم نے فلاں ابن فلاں کون ہے؟ اس نے کہا اونٹ والے نے میں ہوں، میرے باپ کو کچھ بیچا ہے؟ کہا خواب کے اندر اونٹ کا سودا ہوا تھا، کہا اس کے بدلے میں یہ اصلی اونٹ تو لے لے۔ اس کی شرح کرتے ہوئے مولوی ذکریہ صاحب لکھتے ہیں کہ یہ کمال درجے کی، انتہا درجے کی سخاوت ہے کہ مرنے کے بعد بھی قبر پہ آنے والوں کو خالی پیٹ نہیں بھیج رہے۔ یہ قبر پہ آیا تھا یا ہوٹل پہ گیا تھا؟ اگر یہ سارا دھندا ٹھیک ہے، قبر والا باہر آ سکتا ہے، اس کو پتا ہے چیڑا آیا ہے، چیڑی آئی ہے، مرید آیا ہے، مریدنی آئی ہے، تو فاطمہ 6 مہینے تک مسکرانا کیوں چھوڑ گئی تھی؟ یہ سب قصے شرک کی دعوت دیتے ہیں، ہر شرک کی طرف لے جاتے ہیں۔ ایسی کتاب کو پڑھنا جس کے اندر شرکیہ قصے ہو، یہ جرم عظیم ہے، اس کتاب کو پھینک دیجیے اپنے ہاتھ سے۔ ہاں اللہ کے قرآن کو ترجمے والے کو لیجیے، اس کا ترجمہ پڑھیے۔ شیطان کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے اس نے امت اسلام کے ہاتھ سے کتاب اللہ کو چھڑوا کر کسی کو فضائل اعمال پکڑا دی، کسی کو ملفوظات احمد رضا پکڑوا دی، کسی کو فضائل سنت دے دی، کسی کو بہشتی زیور دے دی۔ بیٹی کی شادی ہو رہی ہے، بہشتی زیور دے دو، یہ قرآن ترجمے والا نہیں دے سکتے۔ اور اس کے لیے کیا ڈرامہ ہو؟ یہ قرآن سمجھنے کے لیے 18 علوم چاہیے، یہ للو پھتو کی سمجھ میں نہیں آتا۔ 18 علوم ہوں گے تو قرآن سمجھو گے، تاکہ نہ ساری عمر قرآن سمجھو اور نہ مولویوں کا دھندا ختم ہو سکے۔ اور کس کے پاس 18 علوم سیکھنے؟ آپ سوچئے پریپ کلاس کا بچہ اسکول میں جائے، نرسری کا بچہ، اس کو استاد میٹرک کی انگلش کی بک تھما دے اور پھر امتحان میں اسے فیل بھی کر دے، تو ظالم کون ہے؟ بولو، ماسٹر ظالم ہے نا، کیونکہ اس نے اس کے ذہن سے اپ لیول کی چیز اس کو دی۔ اب پریپ اور نرسری کا بچہ میٹرک انگلش کیسے پڑھے گا؟ ظلم تو اس کا ہے۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اگر ملاؤں کی یہ بات مان لی جائے یہ قرآن میری اور آپ کی سمجھ میں نہیں آ سکتا، وہ مر گئے جو سمجھا کرتے تھے اور اپنی کتابیں لکھ کر چلے گئے، تم صرف اس کو پڑھو۔ اس کا مطلب ہے جب اللہ اس قرآن میں سے امتحان لے کر جنت اور جہنم کا فیصلہ کرے گا تو نعوذ باللہ ہمیں کہنے کا حق ہوگا اللہ جو کتاب تو نے دی تھی وہ تو ہمارے پلے نہیں پڑتی تھی، ہمیں پریپ کلاس کے بچے کتاب تو نے بڑی ہائی لیول کی دے دی۔ یہ جھوٹ، یہ قرآن اپنے پڑھنے والوں کو ہدایت کی راہ دکھاتی ہے۔ یہ قرآن مالک کہتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کوئی ہے جو اس کو پڑھے؟ ہم نے تو آسان کر دیا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔